اور امام ابو حنیفہ نے کہا دنیا اور آخرت میں کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر نہ ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے چیزیں بغیر کسی چیز کے پیدا کی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا، اور فرمایا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندہ اپنے اعمال اقرار اور معرفت کے ساتھ مخلوق ہے، چنانچہ جب فعل مخلوق ہے تو اس کے افعال بدرجہ اعلیٰ مخلوق ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے آدم کی ذریت کو ان کی پشت سے چیونٹیوں کی صورت میں نکالا اور انہیں عقل مند بنایا، پھر ان کو مخاطب کیا اور انہیں ایمان کا حکم دیا اور کفر سے منع کیا۔ اس پر انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، چنانچہ یہ ان کی طرف سے ایمان تھا۔ وہ اس فطرت پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب جو کفر کرتا ہے تو اس کے بعد کفر کرتا ہے اور تغیر و تبدیلی کرتا ہے، اور جو ایمان لاتا اور تصدیق کرتا ہے تو وہ اس پر ثابت اور برقرار رہتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو کفر یا ایمان پر مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں اشخاص پیدا کیا ہے، اور ایمان اور کفر بندوں کا فعل ہے، اور جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حالت کفر میں کافر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ایمان لاتا ہے تو جب اللہ اس کو مومن جانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے بغیر کہ اس کے علم میں کوئی تبدیلی ہو۔ یہ تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال تقدیر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔